بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی اسلامک ویڈیو میں آپ سب ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اسلامی سال کے 8ویں مہینے کا نام شعبان المعظم ہے، جو بڑی فضیلت اور برکت والا مہینہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس مبارک مہینے کی فضیلت کا بہت ذکر ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رجب کا شرف اور فضیلت باقی مہینوں پر ایسا ہے جیسے دوسرے کلاموں پر۔ قرآن پاک کی فضیلت اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام انبیاء کرام پر میری فضیلت ہے، اور دوسرے مہینوں پر رمضان المبارک کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے۔ شعبان المعظم کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان شعبان کا مہینہ ہے۔ لوگ اس کی طرف سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس ماہ میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح سے پیش ہوں کہ میرا روزہ ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ رکھو، اور اس مہینے میں اپنی نیتیں اچھی رکھو، انہیں خوبصورت بناؤ۔ ماہ شعبان میں انسان کی زندگی کے بہت بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عائشہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت کو دور کریں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں، بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور 15ویں رات کو روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر و مشرک، کینہ رکھنے والے کو اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ شعبان المعظم وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور خطائیں معاف کی جاتی ہیں، اور گناہوں کا کفارہ کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں میں سے شعبان کے روزے رکھنا زیادہ محبوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں کو رمضان المبارک کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ شعبان میں ہر انسان کو چاہیے کہ حصول برکت، ترقی، معرفت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت پانے کے لیے درود و سلام کی کثرت انتہائی ضروری ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک کے پھول نچھاور کریں۔ بالخصوص اس ماہ شعبان المعظم میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، دن میں روزہ رکھیں اور اس کی راتوں میں قیام کا معمول بنائیں، کیونکہ مبارک مہینہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شعبان و شہری و رمضان اللہ شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو بے حد پسند فرماتے اور کثرت سے روزے رکھا کرتے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس میں روزہ رکھا کرتے، پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے۔ سبحان اللہ، شعبان المعظم کا مہینہ کیا خوب برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے میں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔